السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ قصص النبیین الجزء الثانی کے اندر آج ہمارا سبق ہے۔ سبق کی ہیڈنگ نمبر ہے 17۔ تو ملاحظہ کیجئے، دعوت نوح، نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو راہ ہدایت کی طرف بلانا۔ دعوت نوح، دعاء نوح، یعنی نوح علیہ السلام کی دعا، نوح علیہ السلام کی پکار، یہ معنی ٹھیک ہے، پہلا والا نہیں، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام کی پکار، میں نے سوچا دعویٰ لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے یہاں پر دیکھا غور سے تو دعاء نوح، نوح علیہ السلام کی پکار، اپنے رب کو نوح علیہ السلام کا بلانا۔ اجتہد نوح کثیراً، چلیے شروع کرتے ہیں سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاء نوح، نوح علیہ السلام کی پکار، نوح علیہ السلام کی دعا۔ اجتہد و اجتہد، اور کوشش کی، نوح علیہ السلام نے، کثیراً بہت زیادہ، وبقیہ یدعو، اور بلاتے رہے۔ وبقیہ یدعو کا معنی کیا ہے؟ اور بلاتے رہے، جیسے کہ ہم کسی کے بارے میں کہیں گے وبقیہ یأکل، اور کھاتا رہا، وبقیہ یشرب، اور پیتا رہا، وبقیہ یمشی، اور چلتا رہا۔ اس طرح سے بقیہ اگر لگا دیں گے کسی بھی فعل مضارع پر تو اس کا معنی رہا مطلب لگاتار کرنے کے معنی میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ بقیہ ینوم، وہ سوتا ہی رہا۔ انا جئت فی غرفتہ وہو بقیہ ینوم، میں اس کے کمرے میں آیا اور وہ ہمیشہ سوتا ہی رہا۔ اس طرح سے آپ معنی کافی سارے لے سکتے ہیں۔ وبقیہ یدعو قومہ زمنا طویلا، اور وہ اپنی قوم کو کافی زمانے تک، لمبے زمانے تک بلاتے رہے۔ مکث نوح فی قومہ الف سنۃ الا 50 عاما۔ مکث، ٹھہرے رہے، نوح علیہ السلام، فی قومہ، اپنی قوم کے اندر، نوح علیہ السلام ٹھہرے رہے، الف سنۃ، 1000 سال۔ کتنے سال؟ 1000 سال۔ مگر الا 50 عاما، مگر 50 سال کم، ٹھیک ہے۔ ایسا عربی میں کہا جاتا ہے، یعنی کہ 950 سال۔ 950 سال بولنے کے لیے کیا کہیں گے عربی میں؟ الف سنۃ الا 50، الف سنۃ الا 50، یعنی سوائے 50 کے 1000 سال، تو الا 50 کہہ کر کے 50 کو کم کر دیا جاتا ہے، تو اس کا معنی اردو میں کیا آئے گا؟ 950 سال، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر 950 سال ٹھہرے رہے، یعنی کہ باحیات رہے۔ یدعوہم الی اللہ، ان کو اللہ کی جانب بلاتے۔ یدعو، نوح علیہ السلام بلاتے، ہم، ان لوگوں کو، الی اللہ، کس کی جانب؟ اللہ کی جانب بلاتے۔ ولیکن قوم نوح لم یؤمنوا، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم ایمان ہی نہیں لاتی تھی۔ ولم یترکوا عبادت الاصنام، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم لم یترکوا عبادت الاصنام، انہوں نے بتوں کی پوجا کو ہی نہیں چھوڑا۔ ولم یرجعوا الی اللہ، اور انہوں نے وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب پلٹ کر ہی نہیں آئے۔ فَإِلَى مَتَى يَنتَظِرُ نُوحٌ، تو کب تک نوح علیہ السلام انتظار کرتے؟ 950 سال کوئی کم نہیں ہوتے، 50 سال ہی تو کم ہیں، پورے 1000 سال۔ فَإِلَى مَتَى يَنتَظِرُ نُوحٌ، تو نوح علیہ السلام کب تک انتظار کرتے؟ سب سے زیادہ لمبی عمر تو حضرت نوح علیہ السلام نے پائی، تمام انبیاء اور رسل میں سب سے زیادہ لمبی عمر پانے والے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو بلاتے رہے۔ فَإِلَى مَتَى يَنتَظِرُ نُوحٌ، تو نوح علیہ السلام اور کب تک انتظار کرتے رہتے؟ إِلَى مَتَى يَرَى فَسَادَ الْأَرْضِ، کب تک زمین کے اندر فسادات دیکھتے رہتے؟ کب تک زمین کے اندر فسادات دیکھتے رہتے؟ إِلَى مَتَى يَرَى الْحِجَارَةَ تُعْبَدُ، کب تک حضرت نوح علیہ السلام پتھروں کو پوجتا ہوا، عبادت کرتا ہوا دیکھتے رہتے؟ کب تک دیکھتے رہتے؟ إِلَى مَتَى يَرَى النَّاسُ يَأْكُلُونَ رِزْقَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ غَيْرَهُ، کب تک حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو دیکھتے رہتے کہ اللہ کا رزق کھاتے ہیں اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں؟ لِمَاذَا لَا يَغْضَبُ نُوحٌ، نوح علیہ السلام کیوں نہ غصے میں آتے؟ إِنَّهُ صَبَرَ صَبْرًا وَلَمْ يَصْبِرْ أَحَدٌ مِثْلَهُ، کہ انہوں نے ایسا صبر کیا کہ ان کے جیسا آج تک کسی نے صبر ہی نہیں کیا۔ الف سنۃ الا 50 عاما، اللہ اکبر، پورے کے پورے 1050 سال کم، پورے کے پورے 1050 سال کم، یعنی کہ پورے کے پورے 950 سال۔ اللہ اکبر، اتنا صبر کیا اس کے باوجود بھی، اللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر یہاں پر بطور تعجب
اظہار تعجب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی کے اندر. ہم بھی کبھی کبھی کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں نا اللہ اکبر، مطلب بڑی تعجب کی بات ہے، ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ایسا مطلب سوچنے والی بات ہے، یا تو سوچ سے بہت اوپر والی بات ہے. تو اللہ اکبر کہہ کر کے اظہار تعجب کرتے ہیں، اور اس میں لہجہ بھی کچھ بدلا ہوا سا نظر آتا ہے، جیسا کہ میں آپ کے سامنے لہجے میں پڑھ رہا ہوں. الفسنۃ الا 50 عاما، اللہ اکبر اللہ اکبر. قد اوحى اللہ الی نوح، جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام بہت مایوس ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی الی نوح، کس کی جانب؟ حضرت نوح علیہ السلام کی جانب. کیا وحی کی؟ انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، تو بے شک تمہاری قوم میں سے تو ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا، ہاں مگر ان کے جو ایمان لا چکے. اے نوح سنو، گھبراؤ مت، فکر مند نہ ہو، رنجیدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. انہ لن یؤمن من قومک، تمہاری قوم میں سے وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائے گا، الا من قد آمن، ہاں مگر سوائے اس کے جو ایمان لا چکے. تو جو لا چکے وہ لا چکے، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا. وقال قوم نوح لما دعاهم نوح مرۃ اخری، پھر ایک دوسرا چانس اور دیا. وقال قوم نوح، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کہا، لما دعاهم نوح، جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، مرۃ اخری، دوبارہ اور. تو جب دوبارہ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کوشش کی تو قوم نے جواب دیا، یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. در حقیقت بات یہ ہے، کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول جب اپنی قوم کو دعوت دیتا تو ضرور یہ کہتا کہ اگر تم میری باتوں کی پیروی کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، اور اسی کی ہمیشہ شکر گزاری کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی. اور اگر تم نے اس کے حکم سے سرتابی کی اور حکم کی نافرمانی کی تو تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، تو تمہارے لیے دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب، دردناک عذاب سن سن کے ان لوگوں کے کان پک گئے تھے اور یہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے. تو آخرکار انہوں نے کیا کہا، یا نوح، اے نوح سنو، ہماری بات سنو. قد جادلتنا، اے بچوں، میں جو ترجمہ کر رہا ہوں نا، ایسا آپ یہ نہیں کہنا کہ ایسا ترجمہ کر رہے ہیں، ترجمہ حقیقت میں یہی ہے، لیکن ان کا لہجہ اپنانے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ان کا، لوگوں کا لہجہ اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یا نوح، اے نوح سنو، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، آپ نے ہم سے لڑائی کی اور بہت کر لی، آپ نے ہم سے لڑائی کی اور بہت کر لی. فاتنا بما تعدنا، ہاں تم لے آؤ وہ جس کا تم وعدہ کرتے ہو. تم عذاب کی دھمکی دیتے ہو نا، بار بار کہتے ہو کہ عذاب آئے گا، اللہ کی جانب سے عذاب آئے گا. فاتنا بما تعدنا، جو تم ہم سے وعدہ کرتے ہو جس چیز کا، ہاں تم اس کو لے آؤ. ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو ہم دیکھیں کتنے بڑے سچے ہو، لاؤ تم کون سا عذاب لے کر کے آؤ گے، ہم دیکھیں گے. غضب نوح للہ ویئس من ہؤلاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس راستے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس راہ کی بدولت نوح علیہ السلام کو بہت غصہ ہوا. ویئس من ہؤلاء، اور ان لوگوں سے نہایت ہی مایوس ہو گئے. وقال، اور نوح علیہ السلام نے کہا، اللہم لا تترک علی الارض احد من الکافرین. آخری بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اور کیا غضب کی دعا ہے، تاریخ میں آج تک کسی نبی نے ایسی دعا نہ کی ہوگی. کیا کی؟ اے اللہ لا تترک علی الارض احد من الکافرین، زمین پر کسی بھی کافر کو تو نہ چھوڑ، روئے زمین پر کسی بھی کافر کو تو نہ چھوڑ. بس میری تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے. یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، اتنی کوشش کر لی، اور آج یہ مجھے دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو لے کر کے آ وہ کہ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، وہ عذاب کہ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے وہ لے کر کے آ. تم نے بہت لڑائی کر لی ہے نوح، اب بہت ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب تو ہمارے لیے وہ عذاب لے کر کے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر تو سچا ہے. نوح علیہ السلام غصہ ہوئے اللہ کی رضا کے لیے. ویئس من ہؤلاء، اور ان لوگوں سے بالکل ہی مایوس ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی. کون سی دعا؟ اللہم لا تترک علی الارض احد من الکافرین، اے اللہ تو روئے زمین پر کسی بھی کافر کو نہ چھوڑ، سب کو ہلاک کر دے. پیارے بچوں، اگلا جو ہمارا سبق ہوگا، یہاں پر تیاری چلے گی کہ کس طرح سے تمام کافروں کو روئے زمین سے ختم کر دیا جائے. ایک بڑا عذاب آئے گا، ایک بڑا عذاب
بڑے عذاب کی دستک شروع ہونے سے پہلے کچھ تیاریاں ہیں، نوح علیہ السلام وہ تیاریاں کر لیں گے، اس کے بعد عذاب آئے گا، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو پڑھیں گے، بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو بچوں آج کا سبق اچھی طرح سے پڑھیں اور ترجمہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔